दर्रे पर खड़े हो गए। इधर अली को हुक्म दिया, अली अलम लेकर चले। उधर उनमें से एक एक अलम लेकर आता रहा और कत्ल होता रहा। एक आया, कत्ल कर दिया अली ने। दो आए, अली ने कत्ल कर दिया। तीन आए, अली ने कत्ल कर दिया। चौथा आया, कत्ल कर दिया। मैं कहूँगा अली कितने कत्ल करोगे? तो जब नहीं मौला कायनात कहे ये कयामत तक आते रहेंगे, मैं कत्ल करता चला जाऊंगा। ये कयामत तक आते रहेंगे, मैं कत्ल करता रहूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद पर। ये कयामत तक आते रहेंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब उन काफिरीन और मुशरिकीन ने देखा अली ने सबको कत्ल कर दिया और वो भी डर के भागने लगे। और जब वो डर के भागने लगे तो अज़ीज़ान गिरामी जो दर्रे पर 50 आदमी खड़े थे, वो 50 सिपाही खड़े थे, उन्होंने सोचा कि अब तो सिपाही, अब तो वो काफिरीन मुशरिकीन कुफ़ार मक्का वो तो भाग चुके हैं, अब हमारा यहाँ पर काम क्या? तो जब चलने लगे उनमें से 50 में से 2 ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा जब तक मैं न कहूँ यहाँ से कोई नहीं हटेगा, जब तक मैं न कहूँ यहाँ से कोई नहीं हटेगा। 48 ने कहा कि अगर यहाँ रहेंगे तो माले गनीमत लेने कौन जाएगा? माले गनीमत खत्म हो जाएगा, हम तो चले माले गनीमत लेने के लिए। अज़ीज़ान गिरामी, माले गनीमत लेने के लिए उन्होंने दर्रे को छोड़ा। जैसे दर्रे को छोड़ा तो जो भागे हुए कुफार थे वो वापस आए, उन्होंने दर्रे को खाली देखा और फिर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को चारों तरफ से घेर दिया। मुसलमान सारे भाग गए, सब मुसलमान तो भाग गए। अकेले रसूल और मौलाए कायनात, रसूल को कुफार मक्का ने घेर लिया। अब जैसे घेर लिया, अज़ीज़ान गिरामी करीब था कि मोहम्मद को कत्ल कर दे, करीब था कि रसूल को कत्ल कर दे। तो इधर से मौलाए कायनात बिजली की तरह गुजरे, उनके दरमियान से बिजली की तरह ऐसे गुजरे कि उनका गुजर जब हुआ तो दुनिया के जमाने में नजर में उनका मौलाए कायनात ऐसे गुजरे कि वो जो कुफार मक्का है वो दुनिया से ही गुजर गए, दुनिया से गुजर गए, ऐसे गुजरे। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर किसी एक शख्स ने एक सदा बुलंद कर दी, कद कुतिला मोहम्मद, कद कुतिला मोहम्मद, कद कुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। उधर से मौलाए कायनात ने सुना, सुनने के बाद एक हाथ से तलवार चलाते जा रहे हैं, एक हाथ से रसूल को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया और कहा हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद, हाज़ा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी जुमला सुनिए, हाज़ा मोहम्मद जैसे कहा अल्लाह को ये मोहम्मद है, ये मोहम्मद है। अल्लाह को अली की ये बात, अली की ये अदा इतनी पसंद आई तो अल्लाह ने मोहम्मद को कहा हे मोहम्मद, तुम्हें अली ने एक हाथ से उठाया था, तुम अली को दोनों हाथ से उठाना, अली को दोनों हाथों से अदा इतनी पसंद आई कि हे मोहम्मद, फिर मोहम्मद से हुक्म किया, हे मोहम्मद, अली ने तुम्हें एक हाथ से उठाया है, गदीर के मैदान में तुम अली को दोनों हाथों से उठाकर मौला बना देना। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुश्मनी ही तो है जो फैलती जा रही है, दुश्मनी फैल रही है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन का जिक्र मिटाना चाहते हैं, हमको पहले मिटाना चाह रहे हैं। देखिए, आपने देखा काबुल में क्या हुआ, आपने देखा हमें क्यों मिटाया जा रहा है? इसलिए कि हम अली के चाहने वाले हैं और अली के चाहने वाले हैं, इसी बेस में मिटाया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये जिक्र हुसैन मिटाना चाहते हैं, ये हमें मिटाना चाहते हैं। मैं कहूँगा जिक्र हुसैन मिटाने से पहले आपको जिक्र हुसैन मिटाना है तो जिक्र हुसैन मिटाने से पहले हुसैन को मिटाइए। हुसैन को मिटाने से पहले आपको अली को मिटाना है, लेकिन अली को मिटाने से पहले आपको 2 चीज मिटानी है, एक है काबा, एक है मस्जिद, क्योंकि जब तक काबा है अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद अली का जाना याद रहेगा, जब तक मस्जिद अली का जाना याद रहेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब जब उन्होंने बद्र के कुएं पे, बहुत की पहाड़ी पर ये सब कुछ हो चुका, तो अज़ीज़ान गिरामी औद के कुएं पर, औद की पहाड़ी पर शिबली नौमानी कहते हैं सवाल किया, या अली, जब सब भाग गए तो
تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو مولا کائنات نے کہا اکبر تو بعد ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہے جو مسلمان بھاگے تھے وہ کافر تھے، وہ کافر ہو گئے تھے، یا تو وہ کافر تھے یا وہ کیونکہ ایک اسی سے متعلق جو پہاڑی پر بھاگے تھے ایام گرامی وہ منافقین تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایمان لانے کے بعد یعنی امام علی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا جو رسول کو چھوڑ کر بھاگے وہ خالی مسلمان نہیں، منافق نہیں، وہ کافر ہے، کیونکہ جو چھوڑ کر بھاگا ہے وہ کافر ہے۔ یعنی گرامی فوج علی چلا، دعوت زدہ شیرہ، اسلام پھیل رہا ہے، کلمہ پھیل رہا ہے، لیکن دشمنی علی کی بڑھ رہی ہے، دشمنی اور یہ دشمنی کربلا میں جا کے نکلی ہے۔ یعنی گرامی اور اس سے 2-3 جملے اور ربط مسائل اللہ گرامی۔ دیکھیے اگر مولا کائنات کے حقیقی ظالم کو دیکھنا ہے، قاتل کو دیکھنا ہے تو آپ کو 2 جنگیں دیکھنی ہیں۔ ایک جنگ ہے جنگ صفین، ایک ہے جنگ جمل۔ ان دو میں مولا کائنات کے قاتل مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مولا شہید ہوئے تو مولا کی شہید ہونے سے پہلے کی یہ 2 جنگیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے عام زمانے میں، اگر ہم نے کسی کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، 4 دن بعد مر جائے جس کو ہم نے دھمکی دی تو سب سے پہلے ڈاؤٹ کس کے اوپر آئے گا؟ ہمارے اوپر آئے گا کہ ہم نے یہ قتل چاہے ہم نے نہ کیا ہو، آئے گا کہ نہیں ہے یعنی گرامی؟ لیکن یہاں پر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ دیکھیے جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو ہمارے حاصل فقیر شام کو ایک بات کہی، بلکہ دیکھیے ان دونوں میں آپس میں بحث چھڑی کہ یہ دیکھیے میں ہوشیار ہوں کہ تم ہوشیار ہو۔ تو فقیر شام نے کہا ہوشیار نہیں ہوں، ہوشیار نہیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں جو ہے کوئی ایک حکم دینے کے لیے سر آپ کو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہوشیار نہیں ہوں، یہ فقیر شام نے کہا۔ ہمارے آس نے کہا نہیں ہوشیار میں ہوں۔ تو ان دونوں میں بحث ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہوشیار ہے۔ اچھا یہ دونوں جو ہے خیمے میں آئے، کوئی وہاں تھا نہیں، جب گئے تو انہوں نے فقیر شام سے ہمارے آس نے کہا اپنا کان میرے پاس لیا، میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اب فقیر شام کان کو قریب لایا اور جیسے قریب کو لایا تو اس امریاض نے کہا کیسا ہوشیار ہے، یہاں پر کوئی موجود ہے نہیں تو کان کی کیا ضرورت ہے، کان میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب امریاض ہوشیار تھا، امریاض کی پلاننگ تھی، قرآن نے تو بلند کر دیے جائیں۔ اور جو مولا کائنات کو جو معذور کیا گیا ہے، جو آنے والی تھی وہ اسی کی پلاننگ دے جانے گرامی، تو معذور کیا اس نے قرآن کو بلند کروایا۔ اب جو خارجی انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو حق نہیں، حق پہ تو وہ ہیں، کیونکہ قرآن کو تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بلند ہو گیا وہ الگ ہو گئے۔ اب یہ خارج الگ ہوئے تو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، ڈاکو چوری یہ سب کچھ کرنا۔ پھر مولا کائنات نے کہا میں تم کو سب کو قتل کر دوں گا، تم میں صرف 100 7 یا 9 آدمی بچیں گے، سب کو مولا کائنات نے قتل کر دیا۔ دیکھیے قاتل کیسے ملے، سب کو قتل کر دیا۔ اب ان میں سے دیکھیے 7 آدمی بچے جس میں سے ابن ملجم بھی تھا، ابن ملجم کا پورا خاندان اس میں خارج میں تھا جو الگ ہوا تھا، تو اس میں سے تو یہ مل گئے۔ یہ جو ہے جنگ جمل میں قدم مولا کائنات نے نہیں کیا، کٹامہ کے باپ کو، کٹامہ کے بھائی کو، یہ کٹامہ کون ہے جس نے تلوار بجھائی تھی یا اس کے ذریعے کچھ وہ ہوا تھا، بجھانا کیسے کہتے ہیں؟ تلوار کو زہر سے کیسے بجھائی جاتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تلوار کو اوپر جو ہے زہر کو پھیر دیا کپڑے سے اور وہ بجھ گئی، نہیں تلوار ایسے نہیں بجھائی جاتی، تلوار کو زہر میں ڈبویا اور ڈبونے کے بعد اس کو آگ سے جلایا،
پھر ڈبویا پھر جلایا. جب اس کے اندر سرایت کر گیا تو وہ تلوار زہر سے بچی. وہ اسی زہر سے جس سے مولا کائنات کو شہید کیا گیا تھا اسی زہر سے امام حسن علیہ السلام کو. تو علیزان گرامی قدامہ کے بھائی اور باپ کو جنگی جبل میں مار دیا گیا. ابن منجم کے خاندان کو جنگ صفین میں مار دیا گیا. اب جب ان کے خاندان والے مر گئے تو یہ ان کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بغض وہاں سے چلا, وہاں سے چلتے ہوئے مولا کائنات کے قتل ہونے پر نہیں رکا, بلکہ جب کربلا آ گئی, کربلا میں مولا کا امام حسین علیہ السلام نے شمر سے پوچھا کہ تم مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا جواب آیا؟ آپ کے باپ کے حکم میں وہ قتل ابھی بڑا بڑے ہوتے ہیں. آپ کے باپ کے حکم میں. علیزان گرامی یعنی کربلا سجی ہے بغض علی علیہ السلام میں. بغض علی میں یہ کربلا سج گئی. بغض ہم سے بھی اٹھ نکالا جا رہا ہے, شیعہ نے اہل بیت سے اٹھ نکالا جا رہا ہے, اور اہل بیت پر مظالم لائے گئے. علامہ میں لکھتے ہیں کہ کربلا اگر تیار ہی نہیں ہوتی, اگر غدیر کو نہ بلایا ہوتا ہے, انہوں نے غدیر کو بلا دیا, کربلا تیار نہیں. انہوں نے ظلم کے پہاڑ امام حسین علیہ السلام پر. جب امام حسین سے کربلا کے میدان میں کبھی علی اکبر جن کی اجازت چاہ رہے ہیں, کبھی عباس جن کی اجازت نہیں چاہ رہے ہیں, جب امام حسین کربلا میں جب وہ تلوار لے گئے تو اب امام حسین اجازت لینے کے لیے, رخصت ہونے کے لیے اپنی بہن زینب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جائی اب مجھے رخصت کر دو, میں بھی اب اپنے جنگ کی جوہر دکھاؤں. امام حسین رخصت ہو کر جانا چاہتے ہیں تو جناب زینب کہتی ہیں محلم محلہ یا اخی, اے بھائی آہستہ آہستہ جانا. امام حسین در خیمہ پہ جیسے پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں, جناب زینب کہتی ہے بھائی ذرا ٹھہر جائیے. جناب زینب آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد امام حسین کے گلے کا بوسہ لیا. جیسے ہی بوسہ لیا تو امام پوچھتے ہیں وہاں جائی زینب, اے بہن زینب میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ جناب زینب کہتی ہیں ہمارے پاپا نے کہا تھا کہ جب بھی تمہارا بھائی حسین آخری رخصت کے لیے آئے تم اس کے گلے کا بوسہ لے لینا, کیونکہ اسی گلے پر شبر کا پنڈ خنجر چلے گا. یہ سننے کے بعد امام حسین نے زینب سے کہا اے بہن زینب اپنی کلائی کو آگے کرو. جناب زینب نے کلائی کو آگے کیا تو امام حسین نے کلائی کا بوسہ لیا. جناب زینب نے وجہ پوچھی اے بھیا حسین آپ نے میری کلائی کا بوسہ کیوں لیا؟ تو امام حسین کہتے ہیں اے بہن زینب ہماری والدہ ہماری ماں نے کہا تھا کہ جب بھی تم رخصت ہونا تو اپنی بہن زینب کی کلائی کا بوسہ لے لینا, اس لیے کہ کربلا سے کوفہ سے شام اس کی ہاتھوں پر رسن بندھے گی, انہیں ہاتھوں پر رسن بندھے گی. امام حسین رخصت ہو کر جیسے خیمہ سے باہر نکلے تو یہ نظر یمیناً اور نظر شمالاً, کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عباس میں نے تمہیں رخصت کیا تھا, تم مجھے رخصت کب کرو گے؟ اے علی اکبر میں نے تمہیں رخصت کیا, اے مولانا محمد میں نے تمہیں سوار کیا تھا, اب مجھے کون سوار کر آئے گا؟ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے گردہ فوج بیوی ہے جو آگے بڑی اور کہا ہے بھائی حسین میں تمہیں رخصت کراؤں گی, میں تمہیں سوار کراؤں گی. تو عزیزوں ایک مرتبہ جناب زینب نے امام حسین کو سوار کرایا. جیسے سوار کرانا چاہتے جیسے سوار امام حسین علیہ السلام سوار ہوئے جیسے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی. گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں تو گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں اے ذوالجلال کیا آپ تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ عجب نہیں وہ جانور کا اپنے زمانے بے زبانی میں کہے, اپنی زمانے بے زبانی میں اشارہ کرے. میں جیسے اشارہ کیا امام حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کے ٹاپوں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ذوالجلال اے بابا کے گھوڑے میرے پاپا کو نہ لے جا, اس لیے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہ آیا. ایک مرتبہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر کے کہتے ہیں کہ میں تو تم سے رخصت ہو چکا تھا نا, تو میرے ساتھ کیوں آئے؟ کہا بابا
सकीना कहती है, ए बाबा जब से मेरा चचा भाग गया मेरी आँख टूट गई, ए बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, ए बाबा आप यही रहिए, ए बाबा आप ना जाए, मैं बर्दाश्त न कर सकूंगी। एक मतलब इमाम हुसैन ने प्यार किया, जब प्यार किया मुझे वो मंजर याद आ गया, वो मंजर याद आ गया जब जनाब मुस्लिम शहीद हुए थे। इमाम हुसैन ने आतिका को और रुकैया को करीब बुलाया, जैसे आते को बुलाया, आतिका के सर पर हाथ फेरा, जैसे हाथ फेरा आतिका ने कहा, मामू जान मेरे मौला खैरियत से तो है ना? कहा ये तो उस वक्त हाथ सर पे उस वक्त फेरा जाता है जब कोई यतीम हो जाता है, जब कोई यतीम हो जाता है हाथ उस वक्त सर पे फेरा जाता है। लेकिन मता इमाम कहते हैं आतिका मेरी बहन जी तो अपने आप को यतीम न समझना, मैं अभी जिंदा हूँ। एक मरतबा बहन ज़ैनब से इमाम हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब वो संदूकची ले आओ। संदूकची लाई गई, उनमें से 2 बालियां निकाली और निकालने के बाद अपने हाथों से इमाम हुसैन ने आतिका के कानों में पहनाई। जैसे पहनाई ये मंजर सकीना देख रही थी कि अगर कोई यतीम हो तो उसके सर पे हाथ फेरा जाता है, उसको नई नई बालियां पहनाई जाती है। जब शाम गरीबा आई सकीना इंतजार में, कोई तो हो मेरे सर पे हाथ फेरे, कोई तो हो मेरे सर पे हाथ फेरे। एक मरतबा शिमर आगे बढ़ा, शिमर ने सकीना की बालों में हाथों को डाला और परेशान करना शुरू कर दिया। एक मतलब बीबी ने फुरात का रुख करके कहा है, चचा अब्बास हमारी सकीना बात